ہم ساری زندگی بھی حضور کے نام پہ گزار دیں، حق کے شکر ادا نہ ہو، اس لیے کہ حضور کے اتنے احسانات ہیں، ہمیں جینے کا شعور ہی حضور نے دیا ہے۔ انسانیت کی تذلیل کی کہانیاں آپ پڑھتے ہیں تاریخ میں، اور کس طرح انسان دنیا کی منڈی میں بک رہا تھا، اور غلام کی حیثیت یہ تھی کہ وہ آقا کا جوتا بھی اگر دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں۔ وہ کہتا جناب خراب ہو رہا تھا اس لیے میں نے چھاؤں میں رکھا ہے۔ تو آقا کہتا تیرے میں یہ سمجھ کہاں سے ہوئی، تو خود سر ہو گیا، تیری خوئے غلامی بدل گئی ہے، تو جو ہے وہ متکبر ہو گیا، سرکش ہو گیا، اس لیے اسے سرے بازار کوڑے مارتا۔ یہ تھی غلام کی حیثیت۔ لیکن میرے حضور آئے اور معراج پہ گئے، واپس پلٹے اور کہا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی، اور غلام بلال فرش سٹ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا۔ جو آقا کا جوتا بھی بغیر اذن کے چھو نہیں سکتا، اس کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آواز کو جنت میں سنا ہے۔ جب حضور تشریف لائے تو آقا کریم کی جلوہ گری سے ہی سویبہ لونڈی نے جا کے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ ابو لہب کو کہا، تو اس نے انگلی کے اشارے سے کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ تو یہاں ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس کو بعد میں فائدہ ہوا، اور قبر میں بھی اس کو انگلی سے پانی اور مشروب ملتا رہا، اور عذاب میں بھی تخفیف رہی۔ بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے اس بات کو۔ لیکن دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ حضور نے صحن کائنات میں قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں، اور یہ پیغام تھا حضور کے آنے کا۔ اور پھر حضور نے ایسے طریقے دیے غلامی کو ختم کرنے کے کہ غلامی عملاً ختم ہو گئی۔ روزہ توڑ بیٹھے ہو غلام آزاد کرو، زہار کے کفارے میں غلام آزاد کرو، قسم توڑ بیٹھے ہو تو غلام آزاد کرو، اور ویسے بھی ترغیب دی۔ اور پھر وقت آیا کہ دنیا کے اوپر غلامی کا وہ رنگ اور وہ روح باقی نہ رہا، اور حضور نے فتح مکہ کے دن اپنے ساتھ غلام زادے کو حضرت اسامہ بن زید کو بٹھا کر کے دنیا پر عملاً اعلان کیا کہ آج فتح مکہ جو ہے وہ غلاموں کو عزت دینے کا دن آ گیا، اور دوسرے غلام کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا اور کہا بلال تم یہاں کھڑے ہو کے اذان پڑھو، اور سارے کرشی نیچے ہیں اور حبشی اوپر کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ حضور کا دیا ہوا نور ہے۔ آج انسانیت کی توقیر جہاں بھی ہے، جس ملک میں بھی ہے، اور جس بھی قانون کے تحت ہے، وہ سارے قوانین محمد عربی کے قدموں سے نکلتے ہیں۔ آج عورت کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو ہم اس منظر کو نہیں بھول سکتے ہیں کہ جب بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور اس پہ باپ فخر کرتا تھا، اور کتنا پست قامت سماج تھا اور کتنا گنونا معاشرہ تھا کہ بیٹی کو ذبح کر کے، بیٹی کو قتل کر کے، بیٹی کو زندہ درگور کر کے، اس کا گلا گھونٹ کے باپ داد پاتا تھا۔ آج اپنی بیٹی کے لیے محبت بری بات میں کہہ دوں، آپ کہہ دیں تو یہ بڑی بات نہیں ہوگی۔ اس معاشرے میں بیٹی سے پیار کیا جاتا ہے، لیکن جب بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، اس زمانے میں حضور کا یہ فرمانا یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یعنی یہ اس ماحول کے اندر بات کہی گئی ہے جس ماحول میں بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا۔ آج تو بچیوں کے لیے جذبات اچھے ہیں، نیک ہیں۔ میں نے اپنے گجرانوالہ کی کلاتھ مارکیٹ میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی جھکی ہوئی کمر کے اوپر بوریاں لادی ہوئی تھی۔ شناسائی تھی تو میں نے روک کے کہا کہ اب کام چھوڑ نہیں دیتے، آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو وہ کہنے لگا، آنکھوں میں نمی آ گئی، اور کہنے لگا کہ جناب میری ابھی ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے ابھی شادی کرنی۔ تو میں نے کہا یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، اس کے سینے میں پیار کس نے لکھ دیا؟ یہ بھائی تو قتل کرتا تھا، یہ اوور ٹائم لگا رہا فیکٹری میں کہ میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اس کے سینے میں پیار کس نے لکھ دیا؟ یہ بیرون ملک میں یہاں آتا ہوں تو لوگ یہاں پردیس کاٹ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا ماحول دستیاب کرنا ہے اور ان کی شادیاں اچھے ماحول میں کر دیں، اور یہ مشقتیں یہ کیوں کاٹی جا رہی ہیں، یہ پیار سینے میں کس نے لکھ دیا؟
جواب ایک ہی ملے گا، میلاد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بیٹیوں کی تو توقیر ہی نہیں تھی۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں دعا کے لیے کہ جناب مشکل ہے، معاشی بحران ہے، دعا کر دیجئے، کاروبار نہیں ہے، دعا کر دیجئے، بیماریاں ہیں اور بہت سارے مسائل۔ لیکن بعض لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں تو ان کے ہونٹ کپ کپا رہے ہوتے ہیں اور بدن لرز رہا ہوتا ہے، اور پھر جب سنتے ہیں تو اپنا دل بھی قابو میں نہیں رہتا، کہتے ہیں جناب دعا کر دیجئے، ہماری بیٹی سسرال میں دکھی ہے، اللہ اسے سکھ دے دے۔ تو بیٹی سسرال میں دکھی ہو تو باپ سو نہیں سکتا، ماں کو نیند نہیں آتی۔ بیٹی کا فون آیا ہے، اس نے بتایا بھی کچھ نہیں، صرف لہجہ ٹوٹا ٹوٹا تھا، تو باپ کو چین نہیں آ رہا، ماں کو چین نہیں آ رہا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ باپ تو زندہ درگور کر کے آرام سے سو جاتا تھا، یہ ماں تو بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے بعد چین کی نیند سو جاتی تھی، اور آج بیٹی کا لہجہ تھوڑا سا شکستہ ہے تو اس کو رات نیند نہیں آ رہی، باپ کو رات چین نہیں آ رہا، اور کپ کپا رہے ہیں لفظ اس کے، اور کہہ رہا جناب دعا کر دیجئے اللہ سے سسرال میں سکھ دے دے۔ اس کو کوئی وہاں دکھ محسوس ہو رہا ہے، میرا دل بے چین ہے۔ تو بیٹی کے لیے پیار کے یہ جذبات سینوں کے اندر کس نے رکھ دیے؟ یہ آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے نا۔ تو پھر اس بیٹی کو اگر کوئی کہے کہ تو حضور کا میلاد نہ منا، میرے پاس دیکھ کتنے بڑے دلائل موجود ہیں، تو وہ کہے گی منہ دوسری جانب کر، مجھے تو ساری عزتیں حضور نے دی ہیں، مجھے تو شناخت ہی حضور نے دی ہے، مجھے تو پہچان ہی حضور نے دی ہے، مجھے تو وقار ہی حضور نے دیا، مجھے تو زمانے میں کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ باپ کہتا تھا اپنی بیوی کو، کہتا کہ اس سے تو سانپ کو جنم دے لیا ہوتا تو اچھا تھا، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آ کے بیٹی کے وقار کو بحال کیا۔ بلکہ سیدہ جب آتی تھی، سیدہ فاطمہ زہرا، حدیث میں آتا فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، حضور اپنی جگہ کے اوپر ان کو بٹھاتے اور اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ بیٹی کس مقام پر ہے اور کس وقار کی مسند پر ہے۔